ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ وائرل ہوا، 2 یا 4 دن پہلے کلپ وائرل ہوا، جس میں ایک ملاؤ الناس بھی ہے پاکستان میں، جس نے واقعہ کربلا کا سرے سے انکار کیا۔ یوسف بندیال بھی اس کا نام ہے، عطا اللہ بندیال بھی اس کا نام ہے۔ اس نے انکار کیا کہ واقعہ کربلا ہے ہی نہیں۔ اب ان چیزوں کا جواب دینا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ ہمارے ہی اپنے احباب کہتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی ان لوگوں کو جواب دے، اگر ان کو جواب نہیں دیں گے، سوال زندہ رہے گا تو نسلیں گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے بچوں کے سامنے صرف سوال آئے گا اور اس کا جواب نہیں آئے گا تو نسلیں گمراہ ہو جائیں گی، کیونکہ ہر بچے کا نالج یا ہر بچے کی عقیدت یا ہر بچے کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، وہ جن سے تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہیں سے آگے دراڑ آ جاتی ہے۔ اور اس کے لیے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی اس بکواس جس میں اس نے کہا کہ واقعہ کربلا کب ہوا ہے، کوئی یزید کا اس میں قصور نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے ببانگ دہل چیلنج کیا، اسے کہا شیعہ مجتہدین مراجع علماء مجھے حوالوں کے ساتھ جواب دیں، یہ کوئی ہوا ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام تو مکہ سے کوفہ نہیں جا رہے تھے، کربلا شام کے رستے میں، امام تو معاذ اللہ علیہ باللہ، کیونکہ مجھے سوال دہراؤں گا تو میں جواب دے سکوں گا۔ اسے کہا امام تو رستہ کربلا جو ہے یہ دمشق کے رستے میں آتا ہے، امام تو شام جا رہے تھے یزید کی بیعت کرنے کے لیے، وہ تو امام تو جا رہے تھے رستے میں، وہ تو جا رہے تھے کہ میں یزید کے شام پہنچوں، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، کوفے والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، اور کوفہ والوں کو پتا چلا کہ اگر حسین شام چلے گئے تو ہم تو پکڑے جائیں گے، تو انہوں نے رستے میں، ابن زیاد کا لشکر بھی بہت دور تھا، عمر ابن سعد بھی بہت دور تھا، کوفیوں نے خود امام حسین کے خیموں پہ حملہ کر دیا، امام حسین شہید ہو گئے۔ کوئی واقعہ کربلا میں ایسا نہیں ہوا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 72 لوگ پورا دن لوگوں سے لڑتے رہے، کوئی علیحدہ علیحدہ جنگ نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ اس کا ویڈیو کلپ آنے کے بعد جو سب سے پہلا اس کا جواب دیا، بھی کیونکہ شیعہ عزاداری میں مصروف تھے، اس سے سب سے پہلا جواب پاکستان کے ایک دیوبند عالم دین مولانا طارق جمیل نے دیا۔ ہم ممبر سے ان کے اس جواب پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم قرض رکھنے والی قوم ہے ہی نہیں، ہم آج تک محمد بن ابی بکر کے مقروض ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ اس شخصیت کو پچھلے کئی دنوں سے، کچھ عرصہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں دیوبندی محافل سے نکالا گیا، انہیں تبلیغی محفلوں سے نکالا گیا، اور قصور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی تقاریر میں علی کو مولا کہا ہے۔ تو میں نے شاید کسی جگہ ایک مجلس میں کہا تھا کہ مولانا طارق جمیل آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، علی کو مولا کہنے کی وجہ سے یہ نبی کے صحابہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ تو دیوبندی مکتب کے عالم دین ہے نا، جنہوں نے علی کو مولا کہا، انہوں نے آج تک اس سلمان کو نہیں مانا، اس ابو ذر کو نہیں مانا، اس قمبر کو نہیں مانا، اس مقداد کو نہیں مانا، اس عمار کو نہیں مانا۔ تو علی کو مولا کہنا دنیا میں 2 چیزیں بڑی مشکل ہیں، علی کی ولایت اور زہرا کا حق۔ بس اس پہ آپ آتے صحیح تو آپ دیکھیں پھر دشمنوں کی لسٹ کتنی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو پہلے تو میں اس پورے مجمع کی جانب سے، امام بارگاہ دعائے زہرا نارتھ ہیمپٹن میں اس پورے مجمع کی جانب سے مولانا طارق جمیل کو ان کے اس جواب پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور سیدہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا انہیں ایسے ہی راہ حق پہ استقامت اور اہل بیت کی وکالت کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے نقشہ سامنے رکھ کے بتایا، ثابت کیا کہ کربلا دمشق کا رستہ نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ ثابت کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ فکر کیوں پیدا کی جا رہی ہے، یہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اس کا پہلا جواب یہ دینے لگا ہوں، اس مولانا عطا الرحمن بندیالوی کو یہ جواب دینے لگا ہوں کہ آپ آج 1400 سال کے بعد 2025 میں یزید کی حمایت کر رہے ہیں۔ جو کام یزید کے سگے بیٹے نے نہیں کیا وہ یزید کے ناجائز بیٹے کیسے کر سکتے؟ سگا بیٹا باپ کے تخت کو ٹھوکر مار کے چلا گیا، تو آج ناجائز بیٹے اٹھ کے اس کا تحفظ کر رہے ہیں۔ وہ بھی قبر میں کہہ رہا ہوگا کہ جائز نے تو کچھ نہ کیا، اور ناجائز اٹھ کے وکالت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ یہ بات کہہ کے آپ نے اپنی پوری مذہب اہل سنت کی چھت میں شگاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ شروع ہو جائیں ابن حشام سے، ابن عساکر سے، زہبی سے، چلتے 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 اب جلال الدین سیوطی تک آ جائیں گے،
تمام مورخین نے مانا ہے کہ اس ملاؤں نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین نے انکار کیا اور پھر مکہ میں انکار کیا، اور مکہ میں انکار کر کے اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے تو 3 آپشن رکھے تھے یزیدی کمانڈر کے سامنے کہ مجھے یہ آپشن ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے واپس جانے دو، مجھے کسی بھی اسلام کی سرحد پہ چھوڑ آؤ۔ کیا امام کا یہ آپشن مانگنا اور امام کا یہ لفظ کہنا کہ میں یہ شرطیں رکھ رہا ہوں یہ یزید کی خلافت کو ماننے کی دلیل تھی؟ اگر آپ کے ہاں یہی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شرطیں رکھی، اس کا مطلب انہوں نے یزید کی خلافت کو قبول کر لیا تھا، تو جب رسول جنگ تبوک سے واپس آئے تھے تو کیا انہوں نے کافروں کو قبول کر لیا تھا؟ جب رسول حج پڑھنے کے لیے گئے تھے اور کافروں نے حج نہیں پڑھنے دیا تھا اور ایک ایگریمنٹ بنا تھا اور وہ شرطوں کے بعد رسول واپس آ گئے تھے، تو کیا رسول نے مشرکین مکہ کی شرطوں کو قبول کر لیا تھا؟ امام کا ہدف لڑائی تو تھا ہی نہیں، امام لڑنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، لڑنے کے لیے جانے کے لیے امام کا لشکر بتا رہا ہے کہ امام جنگ کے لیے نہیں جا رہے۔ امام گئے تھے نفاذ ولایت علی بن ابی طالب کے لیے، امام گئے تھے تحفظ ولایت امیر المومنین کی خاطر ہے۔ میں ولایت کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد دین ہے، غدیر تک یہ اسلام ہی تھا، غدیر میں رسول اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرا حبیب اب یہ دین مکمل ہوگا علی کی ولایت کے ساتھ، دین ضم ہو گیا علی کی ولایت، اب علی کی ولایت ہی میں دین ہے، اب علی ہی کی ولایت میں انبیاء کی نبوت ہے، اب علی ہی کی ولایت میں آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے، اب علی ہی کی ولایت میں اللہ کی توحید ہے۔ علی ولی اللہ دین کی پرائمری کا نام نہیں، دین کی آخری کلاس کا نام ہے۔ تو جو بچہ یوں نہیں جاتا ہو اس سے کوئی بندہ کہے کہ تو اسکول گیا تھا، تو علی ولی اللہ پڑھنے والے سے پوچھو کہ تیری عقیدہ توحید کیا ہے، تو یہ تو دین کی آخری ڈگری ہے، تو اس کا مطلب ہے ولایت معصومین کے نفاذ کے لیے حسین جا رہے تھے۔ جنگ کرنا تو مقصد ہی نہیں تھا، لڑائی تو امام حسین کا مقصد ہی نہیں تھا، جنگ کے لیے امام حسین کب گئے تھے؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یزید تو اس میں قطعاً اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو یزید کا اگر کوئی قصور نہیں تھا تو عبداللہ ابن عمر کے خط کو کہاں لے کے جاؤ گے، جس کا جواب یزید نے لکھا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے 72 اصحاب میں سے ایک اصحابی جس کی میں نے عشرہ محرم میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن وقت کے دامن میں وسعت نہیں تھی، جناب بریر حمدانی، یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسا صحابی ہے جو حافظ قرآن بھی ہے، اور امام حسن اور مولا علی نے اس کو ایک ایک شریعت کے احکام کی کتاب ہی لکھوائی ہوئی ہے۔ یہ جاتا ہے سامنے لشکر یزید میں اور لشکر یزید کے سامنے جا کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانساری کا ثبوت دینے کے لیے پہنچتا ہے، تو سامنے سے یزید بن معقل نامی ایک شخص لشکر اشقیہ میں سے نکلتا ہے، اور اس نے جناب بریر سے کہا کہ تو کہا کرتا تھا مدینے میں تیسری خلافت کے دور میں کہ عثمان ابن عفان کی خلافت ٹھیک نہیں ہے، اور تو معاویہ بن ابو سفیان کی خلافت کو بھی نہیں مانتا تھا، اور آج تو یزید بن معاویہ کی خلافت کو بھی نہیں مانتا، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ تو جناب بریر حمدانی نے کہا کہ میں کل بھی کہتا تھا کہ خلافت علی کا حق ہے، پھر میں نے کہا خلافت حسن کا حق ہے، آج میں کہہ رہا ہوں خلافت حسین کا حق ہے۔ جناب بریر نے کہا تو میدان جنگ میں آ کے مجھ سے مناظرہ نہ کر، مباہلہ کر، مقتل پڑھ رہا ہوں، مناظرہ نہیں، کیونکہ میدان جنگ میں کیسا مناظرہ جب سامنے دونوں گھوڑوں پہ بیٹھے ہوں، تلواریں نکلی ہو، تو کیسے کتابوں کے حوالے ہو، کیسے حدیث کے حوالے؟ جناب بریر نے کہا ایسے کر، ادھر سے تیرا لشکر تجھے دیکھ رہا ہے، میرا لشکر مجھے دیکھ رہا ہے، ایسے کر لیتے اسی میدان میں کھڑے ہو کے مباہلہ کر لیتے، اللہ کی بارگاہ میں تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، جو سچا ہوگا وہ واپس جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ابھی ہلاک ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، یزید ابن معقل نے بھی ہاتھ کھڑے کیے اور جناب بریر نے بھی ہاتھ کھڑے کیے، لشکر دیکھ رہا تھا، اسے کہا ابھی تیرے میرے قتل سے فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پہ کون تھا۔ یہ کہنا تھا کہ یزید بن معقل نے وار کیا، بریر کے سر کے اوپر سے گزرا، بریر نے وار کیا، گھوڑے سمیت 2 حصوں میں جدا کر دیا، اور پیچھے سے لشکر حسین سے آواز آئی حق علی کے ساتھ ہے، حق حسن کے ساتھ ہے۔ نافع بن حلال یہ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے جب نکلے ہیں تو ان کا یہ جملی قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے کہا کہ انا علی دین علی وانا الجملی، میں جملی قبیلے سے ہوں اور علی کے دین سے ہوں۔ سامنے سے ایک شخص نکلا یزید کے لشکر سے، اس نے کہا انا علی دین عثمان، میں عثمان کے دین پہ ہوں۔
مقتل کے جملے ہیں تاریخ تبری اہل سنت کیا اس نے لکھا ہوا ہے. جب اس نے علی کے مقابل کسی خلافت کا تذکرہ کیا اور یہ تذکرہ کیا تو نافع بن حلال آئے. نافع بن حلال کہتے ہیں جب میں علی کا کہوں نا کہ علی کا دین پہ ہوں تو سامنے سے کسی کا نام نہ لیا کرو. پھر علی کے مقابلے پہ جو بھی آتا ہے انت علی دین شیطان، وہ دین شیطان پہ ہوتا ہے. یہ نافع بن حلال کے جملے ہیں جو تاریخ تبری میں اہل سنت کے مکتب نے لکھے ہوئے ہیں. بیعت یزید کی اگر امام حسین علیہ السلام نے تھی تو اب ایک میں آخری حوالہ دے دیتا ہوں کہ جب حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور سفاک ترین شخص مدینے کا حاکم بنا، گورنر بنا ہے، اور ادھر مرکز میں جو حکومت تھی وہ مروان کی حکومت تھی، عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی، اور ادھر حجاج جو ہے وہ اس کا مدینے کے گورنر بن گیا. آدھی رات کے وقت عبداللہ ابن عمر آیا ہے. جب اس نے عبداللہ ابن زبیر کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کی لاش دروازے پہ لٹکائی، اور آدھی رات کو پتہ چلا کہ حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دیا ہے، تو دوسرے خلیفہ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر آدھی رات کو آیا. آدھی رات کو سنی کتابیں کہتی ہیں، اور اس نے آ کے حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے خلیفہ سے ملنا ہے. انہوں نے کہا کیوں ملنا ہے خلیفہ سے؟ اس نے کہا میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اس کے ہاتھ پہ یزید کی. اس نے کہا تو اب بیعت کرنے کے لیے آئی؟ تو آدھی رات کا وقت ہے. اس نے کہا تو کسی طریقے سے مجھے ملوا. انہیں حجاج سے کہا کیونکہ بڑے شخصیت تھی، اس نے کہا جی اتنی اہم شخصیت ہے مدینہ کی، وہ ملنے کے لیے مکہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بیعت کرنی ہے. اہل سنت کتابیں چاہو گے جب چاہو گے میں ممبر سے حوالوں کے ساتھ دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ حجاج بن یوسف نے جب عبداللہ بن عمر آیا، اس نے کہا کیوں آیا اس ٹائم پہ رات کے آدھی وقت؟ اس نے کہا بیعت کرنے کے لیے آیا. اس نے کہا اس ٹائم پہ تمہیں بیعت کی کیا سوچی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کہا کہ مجھے رسول کی حدیث یاد آ گئی کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ جو اپنے وقت کے امام کی بیعت کیے بغیر مر گیا وہ جہنم میں چلا جائے. حجاج بن یوسف مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا میرے ہاتھ مصروف ہے، میرے پاؤں پہ بیعت کر. اسے پاؤں آگے کیا. عبداللہ ابن عمر نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے یزید کی بیعت کی. جب اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تو اس نے کہکا لگا کے کہا، اس نے کہا تجھے محمد کی حدیث نہیں لے کے آئی، تجھے عبداللہ ابن زبیر کی لاش یہاں لے کے آئی ہے. تو خوف زدہ ہو گیا اس لاش کو دیکھ کے. اس کا نہیں مجھے لاش کا کیا پتا، میں تو نبی کی حدیث کی وجہ سے آیا ہوں. اٹھ کے حجاج بن یوسف جیسا ظالم دشمن اہل بیت اٹھ کے بیٹھا اور اس نے کہا تجھے آج نبی کی حدیث یاد آئی ہے، علی کی خلافت کے وقت میں تجھے حدیث کیوں نہیں یاد آئی؟ تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ کس کس کے بیٹے نے کب کب یزید کی بیعت کی تھی، کس کس دور میں کی تھی. حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، اس کربلا کی محافظہ کا نام زینب ہے. یہ زخمی ہوئی ہے لیکن اس نے حسین کا مشن ادھورا نہیں چھوڑا. یہ ایسا عزائی، ایسا جلوس لے کے نکلی ہے. ابھی آپ نے یوم عاشور جلوس لے کے نکلے، بارش تھی اور ناصر جعفری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بارش پانی کی ہے پتھروں کی نہیں. جس نے پہلا عزاداری کا جلوس نکالا تھا وہ جلے ہوئے خیموں سے جلوس لے کے نکلی تھی، بے ردا لے کے نکلی تھی، پتھروں کی بارشوں سے ہوتی ہوئی، یزید کے محل سے گزرتی ہوئی، دمشق کے میناروں کو زمین بوس کرتی ہوئی، کوفہ کے تخت اور تاراج کو زمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرتی ہوئی واپس آ کے یہ جلوس قبر مصطفیٰ پہ اختتام پذیر ہوا تھا. اور قبر مصطفیٰ پہ آ کے جلوس کی نگہبان اور جلوس کی بانی نے کہا تھا نانا دین بچ گیا لیکن زینب بڑی زخمی ہو گئی.